دعا. بگڑے ہوئے دل والا اس کے پاس سب سے بڑا سبب یہ ہے کیونکہ دلوں کی اصلاح اللہ کے سوا کوئی کر سکتا؟ اللہ کے سوا دلوں کو صحیح کوئی کر نہیں سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا مانگنا یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے دلوں کی اصلاح کا، دل کی سختی دور کرنے کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے. یقول، اپنی دعا میں کہتے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے. کس سے بچا؟ عاجزی سے، کہ میں کچھ چاہ کے بھی کچھ نہ کر پاؤں، عاجزی. والکسل، اور میں کچھ چاہوں ہی نہیں کہ کروں. عاجزی میں کیا ہے؟ چاہتا ہے کرنا لیکن کر نہیں سکتا. جیسے بستر پر پیرالائسس کا مریض ہوتا ہے، جسم پورا جو ہے پیرالائز ہو گیا ہے اور بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا. عاجزی. کسل، بستر پر پڑا ہوا ہے، صحیح سالم ہے لیکن اٹھنے کو جی نہیں کرتا نماز کو، ویسی مردار کی طرح پڑا ہوا ہے. یہ کسل ہے. کر سکتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے. دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عاجزی سے اور سستی سے. کبھی انشاءاللہ سستی پر بھی تفصیل سے ہم درس کوئی اسی عنوان کے تحت دیکھیں، کیونکہ اس دور کی بہت بڑی بیماری میں سے ایک بیماری سستی بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اور جبن، بزدلی، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بخیلی، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والحرمی، اور اللہ ایک دم گئے گزرے بڑھاپے سے تیری میں پناہ مانگتا ہوں. بڑھاپے کی انتہا کو آدمی پہنچ جائے کہ کچھ نہیں کر سکتا ہو، یادداشت بھی چلی گئی، بولنے بھی نہیں آ رہا، چلنے بھی نہیں آ رہا، کھانے پینے بھی نہیں آتا، ایسا بڑھاپا. حرم، اے اللہ اس سے میری پناہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنہ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دلوں کی سختی سے، قساوت سے اور غفلت سے. جوڑی ان کی، غفلت قساوت پیدا کرتی ہے، قساوت معصیت پیدا کرتی ہے، اور معصیت ہلاکت لاتی ہے. یاد رکھیے اس کو. غفلت قساوت دل کی سختی لاتی ہے، دل کی سختی گناہ معصیت لاتی ہے، اور معصیت ہلاکت لاتی ہے. تو اے اللہ دلوں کی سختی اور غفلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والعیلة والذلة والمسکنہ، اور اے اللہ محتاجی اور ذلت اور فقر و فاقے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. مسکنہ علماء نے کہا فقر سے مراد ہے، محتاجی سے، کہ میں محتاج ہو جاؤں، کوئی اسباب میرے پاس نہ ہوں اور میں ذلیل ہو جاؤں اور میں فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤں. اے اللہ ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، اے اللہ میں فقیری سے، کفر سے اور گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، اور اے اللہ حق سے دوری، شقاق، حق یہاں تو میں وہاں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سمعہ اور ریا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ میں نیکی کر کے لوگوں کو سناؤں تعریف کے لیے، یا میں نیکی کر کے لوگوں کو دکھاؤں تعریف کے لیے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ وَالصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، بہرے پن سے، گونگے پن سے اور پاگل پن سے، اور جزام سے. جزام جو انگلیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کوڑ، لیپرسی، اور والجذام، اور والبرص، برص سفید دھبے جو آتے ہیں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور بری سے بری بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی ساری چیزیں، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ والقسوہ، دل کی سختی سے بھی میں تیری پناہ. ان ساری مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت وہ بھی ہے، دل کی سختی اور غفلت بھی اور کسل بھی اور عجز بھی. اے اللہ سب سے مجھ کو بچا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے. امام الحاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ دلوں کی سختی سے حفاظت کر. اگر نہیں آتے دعا اپنے الفاظ میں آپ مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.